أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176 سے 184 تک 9 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس صورت میں ترتیب کے ساتھ مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس سے پچھلے رکوع میں ہی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کے واقعے کو سنا. اس رکوع سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بیان کیا گیا ہے، اور ان واقعات کے بیان کرنے کا، دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ جتنی امتیں اس دنیا میں پہلے بھی گزری ہے، انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اپنے خیر خواہوں کے ساتھ، اپنے مخلصین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے. اس لیے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ اپنے خیر خواہ کو خیر خواہ تسلیم کرنا اور اپنے محسن کے احسانات کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑا ظرف چاہتا ہے. کم لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ عام طور پہ دنیا میں ہر ساتھی یہ جانتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بہت اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کی، اچھائی کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مشکل میں، تکلیف میں، آپ کو ستانے میں وہ آگے آگے نظر آئے گا، اور یہ چیز انسان کو زیادہ تکلیف دیتی ہے. اس لیے کہ عام آدمی ستائے تو انسان کہتا ہے بھئی یہ پرایا ہے، اجنبی ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں. لیکن اپنا اگر تکلیف دے اور جس پر آپ کا احسان ہو وہ تکلیف دے، اس سے بوجھ بڑھ جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام سے بڑھ کر تو اس کائنات کے لیے، اس امت کے لیے نہ کوئی محسن ہے، نہ کوئی مخلص ہے، نہ کوئی خیر خواہ ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو آپ کے خاندان نے، اہل قریش نے، اہل مکہ نے جو بدسلوکی کی، جو زیادتی کی، جو ظلم کیا، تو آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر ایک بوجھ آتا تھا. اس لیے اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. کئی پیغمبروں کے قصے ترتیب کے ساتھ بیان کیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات نے غور کیا ہوگا جتنے دروس پچھلے گزرے ہیں کہ ہر قوم کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کے اندر جو روحانی اخلاقی مرض ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی پکڑ فرمائی، اس کو بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا تاکہ آخری امت کو ایک تنبیہ ہو جائے، ایک سبق حاصل ہو جائے. اب جو آج کی آیات ہے اس میں تذکرہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. یہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ان میں کون سا گناہ تھا، کون سی برائی تھی، اس کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر شعیب علیہ السلام نے جو ان کی اصلاح کی کوشش کی اس کا بھی تذکرہ ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جنگل والوں نے جھٹلایا پیغمبر کو. ایکا کہتے ہیں جنگل کو، جہاں درخت ہو. تو اصل تو علاقے کا نام مدین تھا، یہ بات یاد رکھیں. اس لیے کہ دوسری جگہ پر وضاحت ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
اور مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، اور یہاں پر ہے اصحاب الایکہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا ملک ہوتا ہے اور پھر اس ملک میں ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی۔ تو شعیب علیہ السلام کی بعثت تو مدین کے لیے ہوئی، لیکن ان کی قوم جہاں آباد تھی، جہاں بس رہی تھی، وہ ایک جنگل کے قریب تھا، اس لیے اصحاب الایکہ فرمایا۔ تو ایکہ کا ترجمہ جنگل سے ہے کہ جنگل والوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ کب اس قال لہم شعیب، تم یاد کرو جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا گیا ہوں جو کہ امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اپنی اس محنت اور کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اب دیکھیں ہر پیغمبر کی یہ بات مشترک ہے، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، اللہ کے یہاں سے ملے گا ہمیں۔ ہاں اب تمہارے اندر جو مرض ہے میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور ان کا مرض کیا تھا کہ یہ لوگوں کا حق مارتے تھے، ناپ تول میں، ترازو میں ڈنڈی مارتے تھے، کمی کرتے تھے۔ تو اس کی اصلاح کی، اوف الکیلا، فرمایا ناپ کو پورا کر کے دو، پورا تول کر دو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور گھٹانے والوں میں سے مت بنو، تول میں کمی کرنے والوں میں سے مت بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم تولو صحیح صحیح ترازو کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پچھلی مخلوقات کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بات بار بار ذکر ہوئی کہ تقریباً امتوں میں جو مشترک گناہ تھا سب سے بڑا، اور جو سبب بنا اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا، وہ کون سا تھا؟ شرک کا۔ شرک تو سب میں تھا، اسی لیے اللہ کا عذاب شرک کی وجہ سے آتا ہے۔ لیکن اس شرک کے ضمن میں، اس کے تحت میں پھر کچھ اخلاقی، معاشرتی، روحانی امراض ہوتے ہیں، اور وہ اخلاقی امراض اس شرک کے عقیدے کو اور جما دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں۔ اب اس قوم کے اندر جو اخلاقی مرض تھا، روحانی مرض تھا، معاشرتی مرض تھا، وہ یہ تھا کہ یہ تاجر قوم تھی، ان کا پیشہ تاجرانہ تھا، بازاروں کے لوگ تھے، تجارتوں کے لوگ تھے، تجارتی قافلے لاتے لے جاتے تھے۔ تو اب حرص پیدا ہو گئی اندر، تو اس کے نتیجے میں کیا کرنے لگے؟ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، ناپ تول میں۔ اب ناپ تول میں کمی کرنے کا طریقہ ہر زمانے میں الگ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا وہ ہے اوف الکیلا، آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ کیل کہتے ہیں ایک مخصوص پیمانے کو، پیمانے کو۔ اب تو چونکہ ہمارے ہاں شہری زندگی میں نہیں، لیکن یہ بزرگ حضرات اور خاص طور پہ جو گاؤں دیہات کی زندگی گزار چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک خاص پیمانہ اور برتن ہوتا ہے، ایک برتن ہوتا ہے، عرب میں اس کو سا کہتے ہیں، مد کہتے ہیں۔ اب ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے، ایک برتن ہوتا ہے۔ اب اس برتن کے اندر مثال کے طور پہ بھئی یہ برتن ہے، اس میں جو چیز ڈالی جائے وہ آدھا کلو ہے نا؟ اب ہم تو ترازو میں تولتے ہیں نا، پھر تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
بلکہ یہ برتن، یہ پیمانہ خاص ہو گیا کہ یہ پاؤ والا ہے. جیسے دودھ ڈالتے ہیں نا، دودھ ڈالنے والے کو آپ دیکھیں تو وہ پاؤ والا ہے، ایک آدھا کلو والا ہے، 1 کلو والا ہے نا. وہ پیمانہ خاص ہو گیا. تو کیل کہتے ہیں ایک پیمانے کو، ایک مخصوص پیمانہ ہوتا ہے. تو اب انسان اعتماد کر لیتا ہے. آج تک ہم نے جا کے دودھ والے سے پوچھا نہیں کہ جی بھئی مجھے ذرا دے، میں جا کے ذرا معلوم کرتا ہوں یہ آپ کا پاؤ والا پورا ہے یا اس میں آپ نے کچھ کمی بیشی. اعتماد ہے. مسلمان تو مسلمان پر اعتماد کر کے چلے گا. تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ جو ان کا کیل تھا، ان کے جو پیمانے تھے، اس میں انہوں نے گڑبڑ شروع کر دی. خریدنے والا سمجھتا کہ شاید میں 1 کلو کا جو پیمانہ ہے اس میں یہ 1 کلو بھر کے دے رہا ہے، جبکہ یہ اس پیمانے کو تنگ کر دیتے تھے اندر سے. لہٰذا کلو کے بجائے مثال کے طور پہ 3 پاؤ چیز آ رہی، پیسے کلو کے لیے اور چیز کتنی دی، 3 پاؤ دی. یا جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں سپر اسٹورز ہوتے ہیں تو وہاں پیکٹ بنے ہوئے ہیں، یہ بھئی یہ 10 کلو، یہ 5 کلو، یہ 2.5 کلو نا. تو ہم تولتے نہیں ہیں، اعتماد کرتے ہیں. اب یہ اعتماد ہے. اب خدا نخواستہ اگر کسی کے ذہن میں شیطان ڈال دے کہ بھئی آپ کا تو اسٹور چل رہا ہے، اب محلے والے اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا 1 آدھ پاؤ کی ڈنڈی مار دو، بچ جائے گا. یہ وہ خطرناک چیز ہے. اب ناپ تول میں کمی اگر معاشرے میں شروع ہو جائے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے اس سے زمین میں فساد پھیلے گا، اس لیے کہ حرص مال پیدا ہوگی. یہ تاجر دوسرے کا حق مار رہا ہے. اور اصول یہ ہے کہ جب ایک جگہ حق مارنا شروع ہو جائے تو اس کا تسلسل چل پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا معاشرے میں جو گناہ اوپر کا طبقہ کرتا ہے نیچے میں وہی مزاج پیدا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی نیچے لوٹ مار ہے، نیچے رشوت ہے، نیچے کرپشن ہے. تو یہ 4 گریڈ کا آدمی نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ 1 گریڈ کا آدمی کر رہا ہے. اس کا مزاج نیچے شفٹ ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ جو قوم کے حکمران کا مزاج ہوتا ہے قوم اسی مزاج کو قبول کر لیتی. اور پھر مثال دی انہوں نے سابقہ زمانوں کی. بڑی دلچسپ بات ہے دوستو، یہ مثالیں دی، نام لیے سابقہ بادشاہوں کے، خلفاء کے، کہ ایسے بادشاہ آئے. ایک ایسا بادشاہ گزرا کہ جس کا مزاج تھا شادیاں کرنے کا، نئی شادی کرنے کا. ایک شادی کی، 3 مہینے بعد اس کو طلاق دی، دوسری شادی کی، پھر اس کے ساتھ 3-4 مہینے پھر اور کی. اس طرح مزاج. تو کہتے ہیں اس ملک کے لوگوں میں یہ مزاج بنا، وہ بھی شادیوں میں لگ گئے. پھر جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا آیا تو وہ تو باپ کا حشر دیکھ چکا تھا، تو اس کا مزاج الگ تھا. وہ کیا کرتا تھا، وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتا تھا. اس کا اپنا ایک ذوق تھا کہ یہ عمارت اتنی بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی. قوم میں بھی وہی مزاج آ گیا، وہ بھی عمارتیں بنانے لگ گئے. اب اس چیز کو آپ پوری دنیا اور دنیا کے ہر ملک پہ قیاس کر لیں تو کبھی پریشان نہیں ہوں گے. اوپر کا مزاج فطرتاً نیچے منتقل ہوتا ہے. تو اس لیے شریعت کے احکامات جو ہے یہ بہت حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. لہذا اگر بازار کا ایک تاجر ناپ تول میں کمی کرے گا تو کبھی بھی اس بات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اس کو دیکھ کر دوسرا کرے گا، اس کو دیکھ کر پوری مارکیٹ کرے گی، اس کو دیکھ کر پورے شہر میں یہ ابتلا ہو جائے گا، خرابی پیدا ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان ناپ تول کے اندر کمی شروع کر دے. اور پھر ہر زمانے میں اس کے جدید طریقے سامنے آتے رہیں. آپ دیکھتے ہیں اگرچہ آج ہر چیز ڈیجیٹل ہے، مشینوں پر ہے، اور مشین بتاتی ہے کہ بھئی اتنے kg ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے. آپ جانتے ہیں ہم جو گاڑیوں میں پیٹرول بھرتے ہیں تو وہ سب کمپیوٹرائز سسٹم چل رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بھئی اتنے لیٹر ڈال دے، اور وہ آپ کے سامنے آپ کو کہتا ہے جی آپ دیکھیں اس کو، مشین کو.
لیکن ساتھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی کہانیاں ہو جاتی، ساتھی کہتے ہیں اس میں بھی ہو جاتی ہے، آپ ذرا دائیں بائیں ہوئے یا کچھ کیا تو ان کو ایسے طریقے آتے ہیں کہ وہ شو پورا کرے گا لیکن پیٹرول نہیں آیا نیچے۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یا تولتے ہوئے جو بٹا رکھا اس کے ساتھ کوئی سیاست کر لی، کوئی مقناطیس لگا دیا، کچھ بھی کر لیا، یہ سب ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے حلال روزی، حلال محنت، حلال کمائی میں حرام کو ملا دیتا ہے اور اس کی آمیزش کر لیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن بہت بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان اگر حق کی ادائیگی میں کمی بیشی شروع کر دے، گڑبڑ کرنا شروع کر دے۔ آج ہمارا ایک قومی عمومی مزاج ہے کہ ہر ساتھی یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے تنخواہ ٹائم پہ ملے، پوری ملے، ہر سال اس میں اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، یہ بھی ایک حق ہے، لیکن میرے اندر جو کمزوری ہے وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اداروں کے اندر 9 بجے پہنچنے کا ٹائم ہے، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کیا ہو گیا؟ بھئی کاؤنٹر والے آئے ہی نہیں ہے، 9 کے ٹائم پہ وہ 10:30 11 بجے آ رہے ہیں۔ اب 2 گھنٹے کی جو کمی بیشی ہوئی، یہ کمی ہے، یہ حق مارا گیا، یہ بھی اسی تطفیف کے اندر شامل ہے۔ دوستوں، اٹھنے کا ٹائم 5 بجے، میں 4 بجے اٹھتا ہوں، 4:30 بجے اٹھ جاتا ہوں، یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا، نام میرا ہے، نوکری میری ہے، تنخواہ میرے نام پہ، سگنیچر میرا ہے، لیکن میں اندرون سندھ میں ہوں، پنجاب میں ہوں، کراچی میں میری جگہ کسی کو میں نے بٹھا دیا کہ جی سیٹ سنبھالی۔ یہ تو کہانیاں آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے اور سمجھتے ہوں گے کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ خرابیاں ہمارے اندر بھی ہیں، ہم بھی حقوق کی ادائیگی میں زبردست کوتاہیاں کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر پریشانیوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے معاملات کے مزاج کو بھی درست رکھا۔ مدینہ منورہ کے بازار تشریف لے جاتے، ایک دفعہ تشریف لے گئے، ایک آدمی نے گندم کا بہت بڑا ڈھیر لگایا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اس کے ڈھیر میں ہاتھ اندر کیا۔ آپ سمجھ رہے تھے کوئی معاملہ ہے، جب اندر کیا تو دیکھا بھئی اندر جو گندم ہے وہ بالکل گیلی ہے، اوپر کی گندم بالکل خشک صاف ستھری ہے۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا رات بارش ہوئی اور میرا سارا غلہ گندم اناج گیلا ہو گیا، اب اگر میں اس کو ترتیب پر رکھوں گا تو لوگ تو گیلا اناج لیتے نہیں، اس کو نیچے چھپا دیا، اس کے اوپر خشک رکھ دیا، جب تولوں گا تو سب مکس جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خیانت ہے، خریدنے والا سب کو خوش سمجھ کے خریدے گا اور تم اس کے ساتھ سب ملا کر بیچ رہے ہو، لہذا دونوں کو الگ الگ کر لو۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنا مال بیچنے کے لیے قسم کھائے تاکہ یہ اس چیز کو صحیح سمجھ کے قبول کر لے، تو آپ علیہ السلام نے کیا الفاظ فرمائے؟ منفقۃ ممحقۃ، دو الفاظ، لیکن پورا ایک تجارت کا خلاصہ بیان کر فرمائے تمہارا یہ قسم کھانا مال کو بیچ دے گا، برکت کو ختم کر دے گا۔ منفقہ، تمہارے قسم پر اعتماد کر کے یہ مسلمان بھائی مال تو قبول کر لے گا، لیکن ممحقہ، یہ جھوٹ بولنا، یہ اس مال کی برکت کو اٹھا لے گا اور اس کو ختم کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بھی ایک معاشرتی مرض ہے، ایک گناہ ہے۔ آج اس کو گناہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو اوقات ہے، جو ترتیب ہے، یہ سب چیزیں ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں اور ہم اس کے اندر بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، جن کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے، ہم نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر دیوبند کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے،
بعض دفعہ انسان جب اکابر کے حالات اور زندگیاں پڑھتا ہے نا تو سمجھ آتا ہے کہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ دیوبند کے مدرسے میں مدرس تھے، استاذ تھے، اب ایک دین کی کتاب پڑھانے والا، دین کا مدرس، اس کی کتنی تنخواہ ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، وہ آپ سب سمجھتے ہیں۔ اب پڑھاتے تھے، لیکن چونکہ ان کے باقی سلسلے بھی تھے، ان کے مریدین بھی تھے، ان کے متعلقین بھی تھے، تو پورے ہندوستان سے لوگ حضرت سے ملنے کے لیے آتے تھے، وظائف لینے آتے تھے، اصلاح کروانے آتے تھے، اور یہاں حضرت کے سبق کا وقت ہوتا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں دل میں آیا کہ بھئی صبح اتنے بجے سے اتنے بجے تک کا وقت تو مدرسے والوں کا ہے، وہ تو انہوں نے مجھے تنخواہ اس کی دی ہوئی، اب بیچ میں مہمان آ گئے تو مجھے جانا پڑتا ہے، بیچ میں مرید آ گئے مجھے جانا پڑتا ہے، تو بہت پریشان ہوا۔ تو حضرت شیخ الہند نے کیا کیا، ایک ڈائری خریدی، ایک ڈائری لی، اور فرماتے ہیں روز جتنا وقت میں درمیان میں اپنے مہمان کو دیتا، کسی اور کو دیتا، میں اس کو نوٹ کر لیتا کہ بھئی آج آدھا گھنٹہ، آج 45 منٹ، آج 1 گھنٹہ، اتنا پورا۔ مہینے کے آخر میں نے سب کو جمع کیا، اس کا مجموعہ نکالا، پھر اپنی تنخواہ اور اس وقت کا تناسب کیا، اور تنخواہ میں سے اتنا حصہ واپس نکال کر مدرسے میں جمع کرا دی۔ جی یہ میرا حق نہیں بنتا، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو میں نے مدرسے کو نہیں دیا، اپنے مہمان کو دے دیا ہے۔ آج کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ آج تو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ذمہ داری کے وقت میں ہی درمیان کے کام نمٹاتے رہیں، وہ بھی ہوتے رہے بیچ میں۔ جب فکر آخرت ہوتی ہے انسان احتیاط کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج معاملات کی زندگی میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری کمائی، ہماری محنت، ہمارا کسب یہ کسب حلال ہو، اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ حلال لقمہ کھائے، ان کے پیٹ میں حلال جائے، ان کی تربیت ہو سکے، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے حسب ترتیب، جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر ہفتے کے دن ہمارے ہاں صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کے اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے بنات کے مدرسے میں۔ رمضان المبارک کی وجہ سے وہ سلسلہ موقوف تھا، کل سے انشاءاللہ وہ دوبارہ شروع ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ گھروں کی مستورات کو آدھا گھنٹہ فارغ کر کے دیں، ہفتے کے دن 11 سے 11:30 تک اہتمام سے ان کو بھیجیں، تاکہ وہ اس آدھے گھنٹے میں کچھ بات سن سکیں، دین کی بات۔ اس کا فائدہ آپ بھی محسوس کریں گے، گھر کے ماحول پہ بھی اثر پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد جو مسجد میں آپ ساتھیوں کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی اصلاحی بیان، ختم خواجگان اور مراقبے کی مجلس ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کل عصر کی نماز کے بعد ہوگی۔ تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔